الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات عزیزان محترم، بزرگان دین و ملت، الحمدللہ پروردگار کا شکر ہے کہ مجلسیں جاری و ساری ہیں. میں نے جس حدیث رسول کائنات کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو. یعنی کہ تم جہاں بھی بیٹھو وہاں پر اگر لمحے بھر کے لیے بھی علی کا ذکر ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا بیٹھنا کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف جب یہ مجلس ہو جو عام نہیں بلکہ خاص مجلس کہلاتی ہے. ظاہر ہے عرف عام میں جب لفظ مجلس کہا جاتا ہے تو صرف اور صرف مجلس حسین لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، لیکن صرف اس مجلس کے لیے یہ جملہ نہیں کہا ہے مولا کائنات کے حوالے سے رسول اسلام نے، بلکہ مجلس اس انداز کو کہتے ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ جمع ہو جائیں اور آپس میں کسی بھی موضوع پر گفتگو کر رہے ہوں. مجلس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف بیٹھنا. اب ظاہر ہے بیٹھنا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بیٹھا ہوگا، لہٰذا جہاں بھی جس موقع پر بھی اگر لوگ بیٹھے ہوں اور بیٹھنے کے بعد جو بھی اپنے موضوعات ہوں ان موضوعات میں اگر ذرا سا علی کا ذکر ہو جائے، اہل بیت کا ذکر ہو جائے، تو وہ پوری کی پوری محفل، پوری کی پوری مجلس پروردگار قبول کر لے گا، کیونکہ علی کا ذکر ہوا ہے. اب وہی اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ حضرات کسی اور معاملے کے تحت بیٹھے ہیں لیکن اس معاملے میں اگر اہل بیت کا ذکر نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کے معاملات ہیں، اگر اس میں کچھ ثواب کے کام ہوں گے تو ثواب ملے گا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کا جو اپنا دنیاوی فائدہ ہے وہ فائدہ ہوگا، لیکن اسی 1 گھنٹے کے اگر چند لمحے اہل بیت کا تذکرہ ہو گیا تو پھر رسول اسلام کی یہ حدیث وہاں پر مکمل ہو جائے گی کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو ذکر علی سے زینت دو. اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر کسی معاملے میں بات چیت کر رہے ہو تو اگر 1 منٹ کے لیے علی کا ذکر کر لو گے تو آپ کا 1 گھنٹہ بیٹھنا قبول ہو جائے گا، وہ عبادت میں شمار کیا جائے گا. لہذا اس لیے رسول اسلام نے کہا، رسول اسلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی بیٹھک کو بھی عبادت شمار کرو، اپنی بیٹھک کو بھی عبادت بنا دو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا لمحہ بھی خالی چلا جائے عبادتوں سے. اسی لیے تو کہا گیا کہ کوئی بھی عمل کیا کرو تو صلوات پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ صلوات کے ذریعے وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ قابل قبول ہو جاتا ہے. لہٰذا عزیزان محترم، لیکن یہ جو مجلس عزا ہے یہ خاص مجلس ہے. اگر اس مجلس میں ذکر اہل بیت نہ ہو تو پھر کہاں ہوگا؟ یہ فرش عزا بچھا ہی اس لیے گئی ہے کہ یہاں علی کا ذکر ہو. ہم اس مجلس سے ذکر اہل بیت کو اس قدر عام کر رہے ہیں، میں مسلسل یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ذکر علی سے اس فرش عزا کو زینت نہیں دیتے.
بلکہ اس فرش عزا سے ہم اپنے آپ کو زینت بخش رہے ہیں. اس فرش عزا پر بیٹھ کر ہم اپنے اندر کی زینت کو ابھار رہے ہیں, ہم اپنے اندر کی خوبصورتی کو نکھار رہے ہیں. اس لیے کہ یہ فرش عزا ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ جو اہل بیت کی طرف سے ہے. لہٰذا عزیزان محترم, اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت دو. ذکر علی ہے کیا؟ آپ ذکر علی دیکھیں تو قرآن کے پاروں پاروں میں ہے, قرآن کی ہر آیت میں ہے, رسول کی زبان پر ہے, اہل بیت کے ہر فرد پہ ہے, علی کے ہر چاہنے والے کی زبان پر ہے. اور جملہ آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ علی کے جب فضائل و مناقب لوگوں کو برداشت نہیں ہوتے تو پھر علی کے خلاف بولنے کے لیے علی کا نام لینا پڑتا ہے. اس لیے کہ وہ بھی علی کا نام لیتے ہیں, یہ اور بات ہے محبت میں نہ لیں. ایسا ہی ایک علی کا دشمن آیا, بہت بار بار علی کی فضیلتیں سن رہا تھا. علی شجاع تھے, علی بہادر تھے, علی سخی تھے, علی اللہ کا ایک ایسا کارنامہ تھا زندگی کے سب سے بڑے پہلو میں کہ پروردگار عالم نے اپنا ولی بنا کر بھیجا جو شب معراج انہیں عطا کیا تھا. لہٰذا وہ مسلسل علی کی فضیلتیں سنتا رہا. اب اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہ علی کی فضیلت سن رہا ہوں, ذرا سا پڑھتے ہیں علی تھا کون. لہٰذا اس نے پڑھنا شروع کیا. ابھی تو لوگوں کی زبان سے سن رہا تھا, اب کتابوں پڑھتا چلا گیا اور علی کی فضیلتیں سامنے آتی چلی گئیں. کتابوں سے اب قرآن تک آیا, قرآن سے اور اپنے بزرگوں تک آیا. اب جب تمام کے تمام فضیلتیں سن چکا تو ایک مرتبہ اس نے مولا کائنات کی قبر پر جا کر, ابھی جو اصل جملہ ہے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر نہیں کیا, مولا کائنات کی قبر پر جا کر ایک مرتبہ کہتا ہے تمہاری بڑی فضیلتیں سنی ہیں میں نے, آپ کی بڑی فضیلتیں پڑھی ہیں میں نے, لیکن وہ فضیلتیں ایک طرف, پورے عرب میں یہ شور ہے, یہ چرچا ہے, یہ ہر عام و خاص کی زبان پر ہے کہ آپ بہت شجاع تھے, آپ بہت بہادر تھے. لہذا میں بھی اپنے دور کا سب سے بڑا بہادر ہوں. جملہ سننا, میں بھی اپنے دور کا سب سے بڑا بہادر ہوں. لہذا ساری فضیلتیں ایک طرف, میں چاہتا ہوں کہ اگر اس دور کے سب سے بڑے بہادر تھے تو اے کاش کہ یا تو اس دور میں ہوتا تو مقابلہ کر کے دکھاتا, یا اب بھی اگر اتنی طاقت ہے تو آئیے اپنی طاقت کا اندازہ کیجئے اور میرے سامنے برسر پیکار ہو کر اپنی طاقت کا لوہا منوائیے. یہ کون تھا؟ دشمن علی تھا. کہاں آیا تھا؟ سرزمین نجف اشرف پہ, جس وقت یہ روضہ نہیں بنا تھا, یہ بہت پرانا واقعہ ہے, جس وقت قبر تھی اس وقت وہ آیا. آنے کے بعد چیلنج کیا کہ اگر اتنے طاقتور تھے تو آؤ مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ کہ تمہاری طاقت کیا ہے, تمہاری قوت کیا ہے. پتہ ہے مولا کائنات کی طرف سے جو معجزہ ہوا ہے وہ کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے جب بیان کرنا شروع کیا کہ جیسے ہی اس شخص نے اپنی تلخ زبان سے, اپنی کڑوی زبان سے, اپنی سخت زبان سے, اپنی ناپاک زبان سے علی کو چیلنج کیا, علی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے خود کو تیار کیا, جیسے ہی اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا, مولا کائنات کی قبر سے 2 انگلی برابر ہوئی, 2 انگلی برآمد ہوئی, اور برآمد ہونے کے بعد وہ اس شخص کی گردن میں پیوست ہوئی. گردن دھڑ سے الگ ہو گئی اور گردن اڑ کے نہ جانے کہاں گئی,
لیکن دھڑ وہیں پتھر کا پتھر بن گیا۔ لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پورے عرب میں یہ شور ہو گیا کہ دیکھو مولائے کائنات کی شجاعت ان کے دور میں تو عروج پر تھی ہی، لیکن اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی ختم ہو گئے، علی زمین کے نیچے چلے گئے، علی اب کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، علی اب کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ یہ معجزہ علی کا یہ بتا رہا ہے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ علی ایسا بہادر تھا کہ قیامت تک لوگوں کا جینا حرام کر دے گا جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا۔ لہٰذا مولائے کائنات کی قبر پہ ابھی بھی وہ 2 انگلی کے نشان ہیں۔ وہ جو قبر اصل ہے مولائے کائنات کی، اس قبر پہ 2 انگلیوں کے نشان ابھی بھی باقی ہیں، اور اس نشان کو زری میں ایک مقام ہے جہاں پر اس کو باقی رکھا گیا ہے، یعنی اس کو دکھایا گیا ہے کہ اسی انداز کا وہ نشان جو قبر سے ظاہر ہوا تھا یہ وہی قبر ہے۔ اسی جگہ پر ایک بادشاہ تھا جس نے جب جنگ پر جانا شروع کیا اور جنگ کرتے کرتے وہ بار بار ہارتا رہا، تو مولائے کائنات کے لیے کسی نے کہا کہ تم نجف اشرف کی طرف سے ہوتے ہوئے جاتے ہو اور تم علی کے در پر نہیں جاتے، تم علی سے استغاثہ نہیں بلند کرتے، تم علی سے مدد نہیں مانگتے۔ اگر علی سے تم مدد مانگ کر اپنی جنگ پر آمادہ ہو تو تمہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اب تک کی دین اسلام پر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ساری جنگوں کا فاتح علی ہے، لہذا اگر اس کو تم ایک بار جا کر زیارت کر لو اور مدد کا حوالہ دے دو تو وہ تمہاری جنگ کو ضرور فتح کروا دیں گے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد مولائے کائنات سے کہتا ہے زری پر آنے کے بعد کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، میں مسلسل جنگ سے ہار رہا ہوں، لیکن بڑی فضیلتیں سنی ہیں آپ کی، ساری جنگیں آپ نے فتح کی ہیں، بڑے سے بڑے مارکہ آپ نے فتح کیے ہیں، لہٰذا اگر میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر میں نے اب اس بار جنگ کو فتح کر لیا تو آپ کی قبر پر ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے وعدہ کر کے چلا گیا، اور جانے کے بعد وہ جنگ پر گیا، جنگ کو فتح کیا، اور جنگ کو فتح کرنے کے بعد جب واپس آیا ہے تو ایک مرتبہ جتنے بھی اس کے پاس حواری و مواری تھے سب سے کہا علی کی فضیلتیں اکٹھا کرو، خود بھی پڑھا، لوگوں سے بھی پوچھا، اور پوچھنے کے بعد جب ساری فضیلتیں پتہ چل گئیں علی کی تو ایک مرتبہ جب پلٹا ہے جنگ سے تو ایک مرتبہ دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے دربان کو بلا کر کہا کہ یہ زنجیر لو، مولائے کائنات کی فضیلت سن رہے ہیں آپ، یہ زنجیر لو اور زنجیر میرے گلے میں باندھو۔ شاید یہ واقعہ آپ نے سنا ہو، لیکن یہ واقعہ واقعاً اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ عمل ہے۔ یہ زنجیر لو، میرے گلے میں باندھو، اور میں جانور بن رہا ہوں، جانور کی شبیہ بن رہا ہوں۔ اور وہ بھی کون سے جانور کی شبیہ؟ اس نے کہا میں کتا بن رہا ہوں، اس نے کہا میں کتا بن رہا ہوں۔ کس کا؟ علی کا کتا بن رہا ہوں، اور میرے گردن میں یہ زنجیر باندھ کر دروازے سے علی کی زری تک کھینچتے لے کر چلو۔ یہ بادشاہ اب سوچئے کہ علی کا نہ چاہنے والا تھا، صرف ایک جنگ کو فتح کیا تھا، علی کی فضیلتیں پتہ چل گئی تھیں، علی کے سارے کارنامے پڑھ چکا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے گلے میں زنجیر بدھوا کر دربان سے کہا کہ مجھے کھینچ کر زری کے پاس لے کر چلو۔ اور جب زری کے پاس پہنچے تو واقعاً اس نے کہا کہ اگر کائنات میں کوئی سخی ہے، اگر کوئی بہادر ہے، وہ ہے سب سے بڑے آپ۔
اور اس کے بعد وہ زنجیر جو بندھی تھی، آج بھی مولائے کائنات کی زری میں جب آپ حضرات جائیں گے کبھی انشاءاللہ، جو جا چکے ہیں شاید انہوں نے دیکھا ہو، پروردگار ہم سب کو زیارت مولائے کائنات نصیب فرمائے۔ جب جائیں گے تو آپ باب القبلہ سے جب آپ دیکھیں گے اندر زری کے، تو وہاں پر ایک باکس رکھا ہے، اس باکس میں آج بھی اس بادشاہ کے گردن میں جو بندھی ہوئی تھی، جس کو کھینچ کر زری کے پاس لایا تھا، وہ زنجیر آج بھی اس باکس میں بندھی ہوئی ہے، اور اس کو باقاعدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی باندھی گئی ہے کہ لوگ آئیں، دیکھیں اور یاد کریں کہ علی کے در پہ کیسے کیسے لوگ آئے ہیں، علی کے در پہ کیسے کیسے لوگ اور کس کس طریقے سے لوگ آئے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ ایسا علی کا در ہے کہ جو در اتنا بڑا در ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں نے جبین عقیدت کو مل کر اپنی بادشاہیت کو عروج بخشی ہے۔ بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مالک آنے کے بعد وہاں پر سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ یہ ہے علی کی فضیلت۔ لیکن عزیزان محترم، اس علی کا جو بھی شیدا ہے، جو بھی محب ہے، وہ آج بھی جب مولائے کائنات کے روضے پر پہنچتا ہے تو آج بھی جب دربار دیکھتا ہے علی کا تو واقعاً دل خوش ہو جاتا ہے، دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ واقعاً یہ کائنات کے بادشاہ کا دربار ہے۔ پروردگار ان نظروں کو وہ روضہ دکھائے، جب وہاں جائیں تو دیکھیں کہ علی کا کتنا عالی شان روضہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا جو حقیقی نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کائنات میں اگر زحمتیں برداشت کر کے اپنی موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر خدا کے لیے، اگر دین کے لیے اس نے اپنی جان کو خدا کے لیے دیا ہے تو پھر خدا اسے باقی رکھتا ہے۔ اور علی کو تو خدا نے ایسا باقی رکھا ہے کہ لوگ جب محشر میں بھی پہنچیں گے تو جب علی نظر آئیں گے تو لوگ تکتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ ہر مقام پر لکھا ہوگا علی جن ولی اللہ، علی جن ولی اللہ، علی جن ولی اللہ۔ نہر پہ بھی لکھا ہوگا، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوگا، ہر مقام پر لکھا ہوگا علی جن ولی اللہ۔ اس وقت تمام کے تمام افراد کہ جو علی جن ولی اللہ کا انکار کر رہے تھے وہاں پر کفِ افسوس ملیں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم، شکر ہے کہ ہم علی جن ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، علی کے چاہنے والے اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی ہیں، ہر دور میں رہیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، علی کے چاہنے والے جب اس کائنات سے جاتے ہیں تو ان کے رخ پر کبھی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ علی کا چاہنے والا کبھی مرتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر علی کی محبت دل میں ہے تو وہ مر نہیں سکتا۔ وہ ظاہری طور پر اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کے لیے عقبہ میں خوبصورت جگہیں موجود ہیں۔ اگر علی کا حقیقی چاہنے والا ہے، اگر علی جن ولی اللہ کا پڑھنے والا ہے، اگر اس کے کلیجے میں اہل بیت کی محبت ہے، بارہا اماموں نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہے تو ہم تمہاری شفاعت کروائیں گے۔ لہٰذا یہ شفیع روز جزا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لال کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب بھی علی کا چاہنے والا کوئی گزرتا ہے
تو اپنے رخ پر پریشانی ظاہر نہیں کرتا بلکہ وہ ہنستا ہوا مرتا ہے، اس لیے کہ اپنے آقا کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ مولا ہمارے سامنے آتے ہیں اور علی کا چاہنے والا زیارت کرتا ہے۔ تو جو علی کی محبت میں اتنا خوش ہو جاتا ہے، جب علی کو دیکھے گا تو کیوں نہ خوش ہوگا۔ لہٰذا عزیزان محترم، اسی لیے مولا کائنات کے چاہنے والے جب بھی اس دنیا سے گزرتے ہیں تو خوش و خرم گزرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ زہرا کے لال کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بغداد میں مولا کائنات کی ایک حقیقی چاہنے والی عورت تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اپنے بچوں کو بغیر کچھ بتائے ہوئے لیا اور لینے کے بعد کہا باہر چلو۔ اماں کیوں لے کر جا رہی ہیں باہر؟ بیٹا چلو باہر۔ اماں کیا بات ہے؟ بیٹا چلو ہم بتاتے ہیں۔ اماں بتائیے تو، آج تک کبھی رات میں ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی، اماں آج رات میں ہمیں لے کر جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ بیٹا چلو بتاتے ہیں۔ گھر سے باہر نکل گئی، سڑک پہ پہنچ گئی، اور سڑک پہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اس خاتون نے بچوں کو ایک مقام پر جا کر بیٹھا دیا۔ رات کا اندھیرا ہے، بغداد کا ماحول ہے، اور بغداد میں بیٹھانے کے بعد اب بچے پوچھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اماں اب تو بتا دیجئے کیوں لائی ہیں ہمیں، کیا وجہ ہے یہاں رات کے اندھیرے میں لانے کی؟ کہا تم بیٹھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم یہاں کیوں لائے ہیں۔ بچے بیٹھ گئے۔ ماں اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایک مرتبہ بچوں سے کہتی ہے، بچوں جانتے ہو ہمارے جو علی مولا ہیں ان کا لال کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اماں ہم نے سنا ہے۔ بیٹا تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اماں بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اماں بتاؤ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اماں نے ایک مرتبہ کہا اس علی کے لال کے جو چھوٹے چھوٹے لال تھے ان میں ایک جوان فرزند تھا علی اکبر۔ اماں کیا ہوا ان کو؟ کہا ان کے کلیجے پہ برچھی لگ گئی۔ کہا اماں اور کیا ہوا؟ کہا ان کے ایک 6 مہینے کا علی اصغر تھا۔ کہا اتنا چھوٹا بچہ اس کو کیا ہوا؟ کہا اس کو لعینوں نے گردن پر تیر مار دیا۔ بچے رونے لگے، اماں اتنا چھوٹا بچہ، اور کون لوگ تھے جو اتنے چھوٹے بچے کو تیر مار رہے تھے؟ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے بیٹا ان کا ایک بھتیجا بھی تھا، اماں ان کو کیا ہوا؟ اماں نے کہا اے میرے لال، ان کا بھتیجا بڑا نازک تھا، اس نازک جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ جب ایک مرتبہ وہ خاتون بیان کر چکی، کہا میرے مولا اتنے مظلوم تھے۔ بچوں نے کہا ہمارے آقا اتنے مظلوم تھے۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا میں نے سنا دیا، تم نے سن لیا۔ بچوں نے کہا ہاں اماں سن لیا، لیکن آنسو نہیں رکتے۔ بچے ایک مرتبہ اماں سے کہتے ہیں اماں اب کیا کریں؟ اماں نے کہا کہ اب اگر تمہیں یاد ہو گیا ہو تو میں بیٹھتی ہوں، مجھے وہ مصائب سنا دو۔ جزاک اللہ آزادارو، اب مجھے وہ مصائب سنا دو۔ بچے ماں کو مصائب سناتے ہیں، ماں اور بچے آپس میں گریہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہاں آزادارو، ایک مرتبہ اس ماں نے کہا اے میرے لال، اس کربلا میں 2 ننھے بچے تھے، اس حسین کی بہن کے بچے تھے جو اون و محمد تھے، بڑے پیارے تھے۔ اماں ان کو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ضعیفہ نے کہا
بچوں وہ جعفر طیار کے پوتے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے۔ زینب مدینے سے لے کر کربلا آئی تھی۔ جب کربلا میں ایک مرتبہ حسین نے کہا اے زینب میں تمہاری قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کیا ان بچوں کو قربان کرنے کے لیے عبداللہ راضی ہوں گے؟ ارے زینب کا جملہ سن لو۔ زینب نے کہا اے میرے آقا، اے میرے بھیا، ارے عبداللہ نے پہلے ہی کہا تھا اے میری زینب، ارے اگر قربانی کا موقع آ جائے تو میری طرف سے اون و محمد کو قربان کر دینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اون و محمد مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اون و محمد مقتل میں جا کر جنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ علی کے گھرانے کے شیر جب اپنی تلوار نکال کر دشمنوں کی طرف لہرایا ہے، دشمنوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ لائنوں کی طرف سے آواز بلند ہو گئی، ارے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ حسین کے بھانجے ہیں۔ ایک مرتبہ اون و محمد جنگ کرتے کرتے فرات کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی فرات کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ اون نے محمد سے کہا اے بھیا ہمیں کہاں پتا تھا، ہمیں کہاں اندازہ تھا۔ اب جملے سن لینا اور گریہ کر لینا، پیاس کا تذکرہ ہے۔ بھیا ہمیں کہاں پتا تھا کہ ہم فرات کے ٹھنڈے پانی تک پہنچ جائیں گے؟ بھیا اگر ہمیں پتا ہوتا تو ارے سکینہ خیمے میں کب سے آلاتش کی آواز لگا رہی ہے۔ بھیا ہمیں پتا ہوتا تو ہم مشق سکینہ لاتے، سکینہ کو سیراب کرتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا گریہ کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں آزادارو، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ لائنوں نے گھیر کر بچوں پر حملہ کیا۔ بچے زین پر ڈگمگائے۔ زمین پر آنے کے بعد بچوں نے آواز دی العجال ادرکنی، مولا میری مدد کریے۔ ایک مرتبہ جب میرا آقا آگے بڑھ رہا ہے تو آگے بڑھتا ہوا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا، ایک مرتبہ حسین تلاش کر رہے ہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے، گھوڑوں کے درمیان سے۔ جب ایک مرتبہ حسین پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ حسین سے بچوں نے پتا ہے کیا کہا اے میرے آقا، اے میرے ماموں، میری ماں کو میرا سلام کہہ دیجئے گا اور کہہ دیجئے گا کہ ہم فرات پا گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا ہے۔ پانی کے پاس تو تھے لیکن اپنے دہن کو پانی نہیں لگنے دیا۔ ہاں آزاداروں، یہ واقعہ ہوتا ہوا کربلا سے کوفہ پہنچ گیا، کوفہ سے شام پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد ایک جملے کے لیے یہاں لے جا رہا ہوں کہ زینب نے نہ کربلا میں گریہ کیا ہے، زینب نے نہ کوفے میں گریہ کیا ہے۔ کس کے اوپر؟ اپنے بچوں کے اوپر۔ زینب نے نہ دربار شام میں گریہ کیا، زینب نے نہ بازار شام میں گریہ کیا۔ اگر گریہ کیا ہے تو کب گریہ کیا؟ جملہ سن لو آزاداروں، مصائب کا آخری ٹکڑا ہے۔ گریہ زینب نے نہیں کیا بچوں پر، اپنے گھر سے پہلے کبھی گریہ نہیں کیا، حتیٰ کہ جب مدینے پہنچ گئیں تب بھی گریہ نہیں کیا۔ قبر رسول پر پہنچی، گریہ نہیں کیا۔ اپنے ماں کی قبر پہ پہنچی، گریہ نہیں کیا۔ لیکن ایک مرتبہ اس لیے ضبط کرتے رہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہاڑ تھی صبر کی، کوہ صبر کہا جاتا ہے۔
جناب زینب کو، اس لیے کہ اگر کربلا میں گریا کرتی، شام میں گریا کرتی، کوفے میں گریا کرتی، گھر پہ آ کر گریا کرتی، تو تمام کے تمام بیویاں جب دیکھتی کہ جو کوہ صبر ہے اس کا صبر ٹوٹ گیا تو ساری بیویاں رونے پیٹنے لگتی۔ لہٰذا زینب نے صبر کیا، لیکن صبر زینب کب ٹوٹا؟ ارے جب اپنے گھر سے عبداللہ نے کہا اے سید سجاد زینب کو بھیج دو میرے گھر پر، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں عبداللہ بلا رہے ہیں، عبداللہ بلا رہے ہیں۔ اب جب زینب آخری منزل ہے، جب زینب اپنے گھر کو نکلی اور نکلنے کے بعد گھر پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد جب زینب نے دو چھوٹا سا مصلی بچھا ہوا دیکھا، کہا اے میرے بچوں، ارے میں آپ کے بغیر اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، اے بچوں ارے اس گھر میں تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا، مجھے یہاں سے لے کر چلو۔ اے میرے لال، ارے تم پر نہیں گریا کیا، لیکن میں کب تک صبر کروں؟ یہ چھوٹے چھوٹے مصلی مجھے یاد دلاتے رہیں گے۔ اے اونو محمد مجھے معاف کر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری تمام اب تک کی مجالس کو قبول فرما، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں امام کا حقیقی چاہنے والا بنا دے۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو دامن زہرا میں، رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہم کو ایسا بنا دے کہ تو راضی ہو جائے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا